بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس سبق میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ عبارت پڑھیں گے اور ہر لفظ سے متعلق جو بھی اعراب پڑھیں گے اس اعراب کی آپ نے وجہ بھی بیان کرنی ہوگی تاکہ ٹھیک. آپ کو پتہ چل سکے کہ صحیح اعراب کیسے ہے اور غلط کے یہ صحیح کیوں ہے اور غلط کیوں نہیں۔ پڑھنا شروع۔ الرحمن الرحیم. کتاب الطہارتی. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا یہ اذا قمتم کتاب الی الصلاۃ. الطہارتی کیوں پڑھا آپ نے؟ یہ کتاب مضاف الطہارت الیہ ہے. کتاب مضاف ہے اور طہارت مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. کتاب کو مرفوع کیوں پڑھا؟ یہ خبر ہے. خبر، ٹھیک ہے۔ اس کا مبتدا کیا ہے؟ ہذا محذوف نکالتے ہیں نا. ٹھیک ہے۔ یہی بات ہے نا، اس میں اور تو کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین یہ آمنوا اذا تعالی قمتم کیا الی ہے؟ الصلاۃ. یہ تعالی فعل ہے. ٹھیک ہے، پیچھے کے لیے کیا بن رہا؟ یہ پیچھے کے لیے یہ فائل ہے. نہیں، فائل تو نہیں. پیچھے کے لیے یہ مفعول بننا چاہیے بظاہر تو. کیا کبھی فعل یہ اس طرح مفعول بن سکے گا؟ یہ نہیں، پیچھے کے لیے تعلق تو نہیں ہے. خیر کوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا. جملہ معترضہ کہہ سکتے ہیں اس کو. یاد رکھیں کہ جب فعل آتا ہے نا کسی اسم کے بعد، ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو فعل سے پہلے ہے وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اگر وہ معرفہ ہو تو اس کے بعد آنے والا فعل اکثر اس کا حال ہاں، بن، حال صحیح صحیح. اور اگر وہ نکرہ ہو تو وہ اس کی صفت بنتا ہے، کیونکہ ٹھیک. جملہ یہ فعل جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور حال جی اکثر نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ تو اگر جی اس سے پہلے نکرہ ہے تو یہ اس کی صفت بنے گا، اور اگر اس سے پہلے معرفہ ہے تو یہ اس کے لیے حال بنے گا۔ تو ہم کہیں گے تعالی فعل، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے لفظ اللہ کے لیے۔ جی آگے چلیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الطهارة جی، غسل الأعضاء ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والكعبان والمرفقان. یہ غسل یہ الاعضاء کیوں پڑھا؟ غسلو کیوں پڑھا؟ یہ مبتدا ہے. پھر سوچے۔ یہ خبر بن رہی ہے. پھر خبر اس کا مبتدا کیا ہے؟ یہ ففرض الطهارة. یہ اس کا مبتدا ہے، اور الثلاثتی اس سے مجرور کیوں؟ الثلاثة یہ وہ ہے تابع ہونے کی وجہ سے. ہاں، تابع ہونے کی وجہ کیا بن رہا ہے یہ تابع ہونے میں؟ تابع ہونے میں یہ بن رہا ہے. یہ صفت بن رہی ہے اس کی. توابع کل کتنے ہیں؟ توابع کل توابع 5 ہے. کون کون سے؟ صفت، معطوف، عطف، بیان، بدل، اور تاکید۔ تاکید. آگے چلیں۔ ومسح الرأس والكعبان الصحیح يدخلان. کیوں پڑھا؟ یہ پیچھے آتا پورا غسل پر. تو غسل آپ نے مجرور پڑھا؟ نہیں، وہ پڑے کیا مرفوع. تو ومسح پھر الرأس ہاں، ومسح الرأس۔ آگے۔ ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والكعبان
والمرفقان يدخلان في فرض الغسل. یہ والکعبانی، یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مرفوع منصوب مجرور؟ یہ حالت یہ مرفوع ہے، ہم؟ یہ مرفوع ہے، مرفوع ہے، اصل محلن مرفوع ہے. اچھا، حالت رفیع میں الف کے ساتھ ہے. حالت رفع میں الف سے، تو یہ مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع کیوں ہے؟ یہ اس پر کیا بولتے ہیں، یہ ساری اس کی وہ بن رہی ہے نا، خبر، کس کی؟ یہ غسل کی، ففرض الطہارتی کی. دیکھیں یہ آگے سے الگ عبارت ہے، اس کا پیچھے سے اچھا کوئی تعلق نہیں، یہ واو استینافیہ ہے، یہ یہاں تک عبارت ہے، ٹھیک سمجھ آئی؟ ٹھیک. پڑھے، تو یہ مبتدا بن رہا ہے. صحیح. اچھا، طہارت کے فرائض یہ ہیں کہ 3 اعضاء کا دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے. یہ ختم ہوگی عبارت. اچھا، یہ ومسح الرأسی جو ہے، یہ غسل اس پر اس کا عطف ہوگا تو غسل، سر کے مسح کا تو غسل نہیں ہوتا. کیا؟ نہیں، مس کا عطف ہے غسل پر، جس پر عطف ہو اچھا وہ والا لفظ ساتھ نہیں لگتا، اس سے پیچھے والا لگتا ہے. یعنی جیسے یہ خبر بن رہا ہے تو یہ بھی خبر بن رہا ہے، دونوں معطوف معطوف علیہ مل کر خبر بنیں گے. اچھا، اگر ہم ترجمہ کریں گے 3 اعضاء کا دھونا اور سر کے مسح کرنا. ہاں، ٹھیک ہے. یعنی وضو میں یعنی فرض 3 اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے خبر میں ہے کا ترجمہ کرتے ہیں. جی، ٹھیک ہے. والکعبانی، اور ٹخنے اور کونیوں، یہ دونوں داخل ہیں. یدخلان فی فرض الغسل. غسل نہیں، غسل. ہاں غسل، غسل. والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناسیتی. مقدار، مقدار الناسیتی. مقدار رو کیوں پڑا؟ یہ مقدارو، یہ خبر بنے گی. ہاں، مفروض کے لیے، ٹھیک ہے. وهو ربع الرأس لما روي عن المغيرة بن شعبة یہ أن النبي صلى وہو الله ربع عليه وسلم. الرأس کیا ہے؟ یہ وهو ربع الرأس، یہ خبر بن رہی ہے ہوا مبتدا کی. ہم تو یہ وہو ربع الرأس یہ جملہ معترضہ ہے، کیونکہ اس نے مقدار الناسیہ کی وضاحت کی ہے، اور ٹھیک ہے. یہ جو بھی بطور وضاحت کے جملہ لایا جاتا ہے تو وہ جملہ معترضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی آگے. لما روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه یہ وسلم. مغیرتی کیوں پڑا؟ عن المغيرة، یہ ہاں، عن حرف جر کی وجہ سے. تو یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ مغیرہ یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہو گیا تو اس پر حالت جری میں آئے. ہاں، حالت جری میں حالت پھر کسرہ آتا ہے. جی. دو صورتیں ہیں غیر. غیر منصرف کے اوپر کسرہ آنے کی. نمبر 1، اس کے اوپر الف لام آ جائے. نمبر 2، اس کی اضافت ہو جائے. جی. عن المغیرة بن شعبة أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أتى نبی یا سباة کیوں پڑا؟ تقوم. یہ ان کی وجہ سے، انہا حروف مشبہ بالفعل. کتنے ہیں یہ؟ یہ 6 ہیں. کون ان کون سے؟ ان کا ان لیکن لیتا لعل. ماشاء اللہ. ان کا کیا عمل ہے؟
ان یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع. ماشاءاللہ. اب بتائیے اس کا اسم کون سا ہے یہاں اور خبر کون سی ہے؟ ان النبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسم ہے، اور اتا سباتۃ قوم یہ اس کی خبر ہے. فبال وتوضع یہ کیا ہے آگے؟ اور یہ اس کی ساری خبر ہے. ہاں، یہ معطوف علیہ ہو کر. معطوف والی. جی پڑھیں آگے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال وتوضع ومسح على ناصيته وخفيه. آگے. یہ وسنن الطہارہ. یہ وخفیہ یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ یہ حالت رفیع میں ہے. ہے کیا اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ اچھا، اس میں متمکن کی کون سی؟ یہ تسنیہ ہے. تسنیہ کلا وکلتا. تو تثنیہ کا اعراب وہ حالت رفع میں یا کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے اصل میں تھا خفا ہی نہیں، یہ گر گئی اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. ہوں ٹھیک ہے، تو یہ حالت رفعی میں ہے؟ نہیں، حالت جری میں. حالت جری میں، کیونکہ اس کا عطف کس پر ہے؟ اس کا عطف علی ناسیتی ہاں، تو حرف جر اس پر داخل ہے تو اس پر بھی داخل داخل ہے. ہے. آگے پڑھے. وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء. ہیں قبل ادخالہم قبل ادخالہما الاناء. کیوں؟ یہ ادخال مصدر کا مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے؟ نہیں، مفعول فی، معذرت. ہاں مفعول فی ہے کیونکہ ظرف ہے نا. ظرف. آگے. قبل ادخالہما الاناء ثلاثا. ثلاثن کیوں پڑھا؟ یہ تمیز ہے. کس سے؟ ادخالہما سے. تو اس میں کیا ابہام تھا جو اس کی اس میں تمیز ہے؟ ابہام تھا کہ ان دونوں کو داخل، ادخالہما دونوں ہاتھوں کو داخل ہونے سے پہلے، یعنی ادخالہما الاناء کہ داخل کرے ان دونوں کو برتن میں. قبل اس کتنی کا مرتبہ؟ ترجمہ کریں وسنن طہارت سی. طہارت کی سنن یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا وضو کی دھونا ہے. سنتیں. ہاں، وضو کی سنت ہے. دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے قبل ادخالہما الاناء برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ. تو یہ کس کی تمییز ہے؟ غسل الیدین کی. یہ لفظ تمییز نہیں ہے کیونکہ دھونے کے اندر بھی کسی قسم کا اس معنی میں کوئی ابہام نہیں. پھر اس طرح کا جو عدد آتا ہے، دیکھیں تمییز عدد کی آتی ہے، عدد تمییز نہیں بنتا. اس طرح کا عدد جب کسی ورب، فعل یا مصدر کے بعد آئے تو وہ اس فعل کے لیے مفعول مطلق ہوتا ہے یا اس مصدر کے لیے مفعول مطلق ہوگا. تو غسل الیدین قبل ادخالہما، غسل الیدین دونوں ہاتھوں کا دھونا، ان دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے. کتنی مرتبہ دھونا؟ غسلاً ثلاثا. تو یہ ثلاثہ صفت ہے غسلاً کی، اور یہ دونوں موصوف صفت مل کر غسل الیدین کے لیے مفعول مطلق بنیں گے. اسی طرح عدد جب بھی کسی ورب یا مصدر یا کسی اور فعل یا شبہ بالفعل کے بعد آئے تو وہ ایسے ہی مفعول مطلق عددی بنتا ہے. اذا استيقظ المتوضئ. یہ اذا استيقظ المتوضئ کیا بن رہا ہے؟ یہ استيقظ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عبارت میں کیا بن رہا ہے؟ اچھا، متوضئ کیا بن رہا ہے؟ اذا استيقظ المتوضئ مکمل. یہ فعل فاعل جملہ بن رہا ہے. تو اذا کے لیے پھر پیچھے کے لیے کیا بنے گا؟ یہ عبارت میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ استيقظ المتوضئ یہ عبارت میں فعل فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے.
جب متوضی بیدار ہو جائے، وضو کرنے والا بیدار ہو جائے اپنی نیند سے. تو یہ اذا کے لیے کیا بنے گا؟ اذا کے لیے کیا بنے گا؟ ہم، ظرف. اذا مضاف ہوتا ہے اور بعد والا جملہ اس کے لیے مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ اچھا. مضاف الیہ مل کر، کیونکہ ظرف ہے نا، یہ مفعول فی بنے گا کہ اس نے ہاتھوں کو کس وقت کے اندر دھونا ہے، تو یہ اس کے ساتھ اس وقت کو بیان کیا، کیونکہ ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظرف برتن جیسے یہاں ہے، اور ایک وقت وقت ہوگا یا جگہ ہوگی. جی آگے چلیں. اس وقت جب بیدار ہو جائے وضو کرنے والا، یہ ترکیب میں مطلب اس کو ہم مضاف بنائیں گے ترکیب میں یا یہ مفعول. اذا مضاف اور یہ استيقظ المتوضئ من نومه، یہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بنے گا غسل کا، یہ اس کا اچھا ٹھیک ہے. مفعول فی بن جائے گا. ٹھیک ہے. آگے چلیں. تسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء والسواک والمضمضۃ ہیں؟ والاستنشاق. ایک منٹ جی. ایک منٹ. بس سوا کیا پڑھا اعراب؟ یہ والسواک کی. کیوں یہ مجرور کیوں ہے؟ اس کو جر کس نے دیا؟ یہ ابتدا نے. کس نے دیا؟ ابتدا. ابتدا نے. تو کیا مطلب مسواک کی ابتدا میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے وضو کے شروع میں. اور ہاں، ترجمہ صحیح نہیں بیٹھ رہا. اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے وضو کے شروع میں. والسواک بنے گا. بس سوا. والسواک. بس سوا کو پھر کس پر عطف ہوگا اس کا؟ اس کا عطف ہوگا پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. وتسمیۃ اللہ تعالی. نہیں، اس کا عطف تسمیت اللہ پہ ہے. یہ تسمیہ کیوں مرفوع ہے؟ یہ مبتدا ہے. کس کی؟ مبتدا مضاف. مضاف الیہ مل کر مبتدا. ہیں؟ دیکھیں وتسمیۃ اللہ. پیچھے آپ غور کریں، یہ جو سنن الطہارہ ہے نا، یہ مبتدا ہے. یہ ساری وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں. صحیح صحیح تسمیہ کا خبر ہے. عطف ہے غسل پر، صحیح. اور وضو کی سنتیں ہاتھوں کا دھونا ہے اور اللہ کا نام لینا ہے وضو کے شروع میں. والسواک اس کا بھی عطف اسی پر ہے، اور مسواک کرنا ہے. آگے اچھا. ابتداء یعنی الوضوء جب بھی آپ والسواک. نے کسی کا عطف کسی پہ ڈالنا ہے نا تو ترجمہ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ اس اچھا. عامل کو لگا کے جو معطوف علیہ کے اوپر داخل ہے. اگر صحیح. ترجمہ صحیح ہو تو اس کے اوپر عطف ڈالیں، ترجمہ صحیح نہ ہو تو عطف نہ ڈالیں. صحیح. والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع ہم، وتكرار الغسل إلى الثلاث. ويستحب ويستحب للمتوضي أن ينوي یہ لفظ جو ہے الطهارة. نا، یہ لفظ اس کو مجہول پڑھیں ہمیشہ، کیونکہ مستحب ويستحب ہاں، یہ مجہول استعمال ہوتا ہے. عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں جو معروف استعمال نہیں ہوتے بلکہ مجہول استعمال ہوتے ہیں. مثلا ایک ويستحب. ہم مستحب، اس سے لفظ ہم مستحب استعمال کرتے ہیں نا. اور ایک توفیہ. مستحب ہاں، وہ بھی مرفوع استعمال. وہ معلوم بھی استعمال ہوتا ہے توفع ہو، اچھا. اور اگر مجہول کریں تو توفیہ یا متوفع. ٹھیک. اور بھی کوئی ہے ذہن؟ ابھی چاہیں جب آئے گا تو میں ذکر کر دوں گا. ويستحب للمتوضي أن ينوي الطهارة. جی جی. الطہارۃ کیوں پڑھا؟ یہ مفعول بھی ہے ینویہ کا. ٹھیک ہے.
ويستوعب ويستوعب رأسه بالمسح. वयस्तौइब, ويستوعب رأسه بالمسح. तो ये यस्तौइबा क्यों पढ़ा? یہ अयनविया पे आता है अन नासिबा की वजह से. इसका अतफ यनविया पर है, ठीक है। ويستوعب رأسه بالمسح. हम्म अगर इसको हम मिलाएंगे तो तर्जुमा कैसे करेंगे कि मुस्ताहब ये वजू करने वाले के लिए कि पाकी की नियत करे, और वयस्तौइबा, और घेर ले अपने सर को मसे के साथ. हम्म और अपने ये सर का नियत. मसा के साथ इस्तिआब करे। ठीक है. वयरत वयरतिबल वजू वजूअ. वयरतिबा पढ़ेंगे ना, ये वयरतिबा. वयुरत्तिबा, वयुरतिबा, रतब वयुरतिबल वजूअ. फयब्दउ बिमा बदा अल्लाह तआला बिजिक्रिही वबिल मयामिनी नाक़िदतु लिलवुज़ूइ कुल्लमा कुल्लमा खरज मिन कुल्ला क्यों अस्सबीलैनि पढ़ रहे हैं? कद्दम. कुल्ला हर वो चीज. नहीं तो इसको नसब क्यों दे रहे हैं? अच्छा. नाक़िदतु का वो होगा ना, नाक़िदतु का मफूल बी बनेगा कि. इसका फिर मफूल ये बी कुल्लू किसे? पढ़ेंगे जी. जी जी बताएं, क्या बताएं? कुल्लू जो है ना, इस पर ये मुब्तदा बन जाएगा फिर. क्यों कुल्लू मुब्तदा पढ़ेंगे क्यों फिर बनेगा? ये शुरू में आया है। बज़ाहिर. बज़ाहिर क्यों पीछे? वो मानी नाकिदा नहीं है? अच्छा, ये वो मेरा ख्याल है, ये वो वाली हेड, इसका मतन नहीं है. ये खबर है। वल मानी नाकिदा लिल वुदू, ये मुब्तदा है। कुल्लु मा खरज मिन अस्सबीलैन, ये उसकी खबर है। ठीक. सही. والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين كالدم والقبيح والصديد. हाँ إذا خرج الدمی वल كالدم والقيح. अच्छा, والقيح والصديد. हम्म والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحق حكم التطهير. यलहकु। يلحق حكم التطهير. हाँ तर्जुमा करें जरा इस इबारत का। ततहीर, ठीक है, जिसको पाक करने का हुक्म लाहिक हो, यानी ऐसी जगह की तरफ बढ़ जाए कि जिसको पाक करने का हुक्म लागू हो। जी. यानी अपनी सरायत कर जाए पाकी की तरफ. नहीं, ऐसी जगह की तरफ जिसको पाक करना ज़रूरी है। हाँ. ठीक. والقيء إذا كان ملء والقيء إذا كان ملء الفم. वलक़ई इदा कान, إذا كان ملء الفم والنوم مستجعا. है वन والقيء. कई ऊ क्यों पड़ा? मरफू क्यों पड़ा? अच्छा, ये तो आता पूरा ठीक है. والقيء, वलक़ई मकसूर क्यों पड़ा? ये कद्दमी पर आता पूरा. यानी मैंने सभी लाइन पे. नहीं, क्या मतलब? यानी हर वो चीज जो निकले सभी सबीलैन लाइन के से. ऊपर खाराजा दाखिल है, तो क्या कई के ऊपर खाराजा दाखिल होगा? इसका अतफ किस पर है? हम्म इसका अतफ तो किसी पर भी नहीं है. हाँ, वो क्यों? बज़ाहिर. देखें पीछे ना, कि वुजू को तोड़ने वाली चीज़ें, हर वो चीज़ जो सबीलैन से निकले, इसी तरह उसी के ऊपर कुल्लू के ऊपर अतफ है कई का, और कई और उल्टी। इदा कान मिल अच्छा.
فمی جب منہ بھر کے آئے، تو اس کا عطف بھی کلو پہ ٹھیک ہے، یہ بھی خبر بن رہی ہے، معطوف معطوف علیہ۔ ٹھیک، کلو پر ہے۔ جی آگے۔ والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مستجعا أو متكئا۔ والنومی کیوں پڑا؟ والنوم کیوں پڑھا؟ ہم، یہ ملء پہ عطف ہو رہا ہے، کس پر؟ ملء، جبکہ ف... منہ بھر کرو اور نیند کے ساتھ ہو۔ نہیں نہیں، ہاں ہم، پھر یہ ون نوم پڑھیں گے، ون نوم، کیوں؟ یہ کانا کی خبر بن جائے گا۔ کانا کی خبر بن جائے گا، وہ کیوں؟ ہاں، پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کہ جبکہ منہ بھر کرو، اور نیند کے ساتھ ہو۔ نہیں یہ پھر اذا کان ملء الفم، اچھا یہ اذا کانا کا جو ہے نا عطف، یہ والقی پر ہو گیا نا، یعنی اس اذا کی ضمیر جو ہے القی، القی کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کی؟ کانا کی۔ ٹھیک ہے، کانا کی ضمیر قئی کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن نوم کا عطف کس پر ہے؟ وہ اچھا، نوم کا عطف القی پر ہے پھر۔ ہاں، اس کا عطف القئی پر ہے، جیسے وہ خبر ہے تو یہ بھی والنوم، خبر۔ ہاں والنوم مستجعا او متکئا یہ او مستجعن مستندا، کیوں پڑھا آپ نے منصوب؟ مستجعن کیوں بنا، یہ کانا کی خبر بن جائے گی۔ کانا کہاں آ گیا یہاں؟ نوم کا عطف قئی پر ہے، کانا درمیان میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، یہ حال بنے گا، حال۔ ہاں، نوم سے یہ حال بنے گا۔ مستجعا او متکئا او مستندا الى شيء لو ازيل عنه لسقط۔ ہاں، لو ازیل عنہ لسقط، ٹھیک ہے۔ والغلبة على العقل بالاغماء۔ جی، تو یہ غلبہ کا بھی عطف اسی پر ہے، پیچھے، القی نوم، پر، نوم پر۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، والغلبة على العقل بالاغماء، صحیح۔ یہ پیچھے میں کیا پڑھ رہا تھا، وہ تھوڑا سا عطف بھول گیا۔ وہ وضو توڑنے والے اسباب پڑھ رہے تھے آپ۔ ہاں، والغلبة والجنون والقهقة في كل صلاة ذات ركوع وسجود۔ ہوں، فی کل، في كل صلاة، ٹی کیوں في پڑھا؟ كل پی کیوں؟ صلاة، جی ہاں، میں نے کہا تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ ہاں، تنوین، في كل صلاة ذات ركوع وسجود۔ کیوں تنوین کیوں پڑھی؟ تنوین وہ ہے مضاف الیہ، تو تنوین کا مضاف الیہ سے کیا تعلق؟ تعلق تو کچھ نہیں ہے، کل صلاة، اب تو پتا ہے نا کہ اس پر الف لام نہیں ہے، جب اسم پر الف لام نہ ہو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، الف لام نہ ہو، ٹھیک ہے، الف لام داخل نہیں ہے، فی کل صلاة ذات رکوع وسجود۔ تو پھر ذات پر بھی الف لام داخل نہیں، اس پہ بھی تنوین پڑے آخر میں۔ فی کل صلاة ذات رکوع وسجود۔ کیوں ذاتن کیوں پڑا؟ تنوین کیوں پڑی؟ نہیں یہ ذاتی جو مضاف ہے نا، مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ ہاں، مضاف پر تنوین نہیں آتی، یعنی فی کل اگر صلاة، اسم پر الف لام نہ ہو تو اس کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ چند صورتیں ہیں جب تنوین نہیں آتی: اگر وہ مضاف ہو تب تنوین نہیں آتی، اگر وہ غیر منصرف ہو تب تنوین نہیں آتی۔ جی ٹھیک، فی کل صلاة ذات رکوع وسجود جی، وفرض الغسل وفرض الغسل المزمزة نہیں نہیں نہیں، یہ غسل ہے، آگے پہلے وضو کا بیان تھا، اب غسل کا بیان ہے۔ وفرض الغسل، اچھا، وفرض الغسل المزمزة،
یہ والاستنشاق. غسل جو ہے نا، غسل یہ فعل ہے، اور غسل ایک چیز کا نام ہے جس کے اندر متفرق امور کیے جاتے ہیں. جی. وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق. مزمزتی کیوں وغسل پڑا؟ یہ فرض پر فرض کا وہ ہے. یہ غسل، اچھا یہ صفت بن رہی ہے غسل کی. غسل کی صفت بن رہی ہے؟ میں یعنی نے کہا وفرض یہ غسل الغسل. نہیں ہے، یہ غسل ہے. ہاں، وفرض الغسل المضمضة یہ مضاف الیہ بھی ہے. مضاف الیہ ہے کس کا؟ فرض. فرض کا. فرض مضاف ہے، الغسلی یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ المضمضتی یہ موصوف صفت ہے نا، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے تو. اس کا ترجمہ کیسے ہوگا پھر؟ ایسا غسل جو کلی ہے، کلی ہاں کا. نہیں نہیں، یہ پھر یہ خبر بن رہی ہے، عفواً خبر بن رہی ہے. فرض الغسلی المضمضۃ